بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا، اور عجز و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہو، اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے پروردگار، جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پرورش کیا ہے، تو بھی ان کے حال پر رحمت فرما۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو انتہائی دردناک، انتہائی خوفناک اور انسانیت کو لرزا دینے والے واقعے کے متعلق ہے۔ ایک ایسا واقعہ اور سانحہ جس کے سامنے انسانیت تو بہت دور کی بات، خونی رشتوں میں بھی بہن بھائی کی محبت، والدین اولاد کی محبت، بیٹے اور بیٹی کی محبت کے یہ تمام رشتے اس سانحے کے سامنے بالکل بے بسی اور بے کسی کی تصویر بن کر کھڑے ہیں۔ جی ہاں، پاکستان کی سرزمین حیدرآباد میں پیش آیا ایک ایسا دردناک اور خوفناک واقعہ کہ جس پر نہ زمین پھٹی اور نہ ہی آسمان گرا، جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کی آنکھیں نم اور دل اداس ہو جائے گا۔ معزز ناظرین، حیدرآباد میں ایک بیٹے نے اپنی ماں کو معمولی تلخ کلامی اور جھگڑے پر کلہاڑیوں کے وار کر کے قتل کر دیا۔ وہ ماں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا کون زیادہ مستحق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ عرض کیا، پھر کون؟ آپ نے فرمایا، تیری ماں۔ پوچھا، پھر کون؟ آپ نے فرمایا، تیری ماں۔ پھر چوتھی دفعہ جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، تیرا باپ۔ اور وہ بیٹا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرد کے اوپر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ سن کر کسی بھی انسان یا بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل تھم سا جاتا ہے اور سانسیں رک جاتی ہیں۔ لیکن اس سے اگلی بات جب آپ سنیں گے تو یقیناً آپ کا دل پھٹنے لگے گا اور حلق کی طرف سے باہر آنے لگے گا کہ جب اس بوڑھی ماں کو کلہاڑیوں سے کٹے ہوئے جسم اور بہتے ہوئے لہو کے زخموں کے ساتھ ہاسپٹل پہنچایا جا رہا تھا تو اس ماں نے ایسے الفاظ کہے کہ وہاں موجود ہر شخص کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس ماں نے جگہ جگہ سے کٹے پھٹے اور خون سے لتھڑے جسم کے ساتھ یہ الفاظ کہے کہ میرے بیٹے کا خیال رکھنا، وہ جذباتی ہے، اس کو کھانا وقت پر دینا اور اسے کہنا کہ اسے اس کی ماں نے معاف کر دیا ہے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا تھا کہ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے کہ دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس عظیم، مقدس اور عزت و احترام کے لائق اس رشتے کے متعلق شعور اور آگاہی کے لیے بطور مسلمان اب ہم ذرا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ایسے بیٹے اور ایسے گناہ گار انسان کا انجام کیا ہوتا ہے۔
معزز ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ آپ کے فلاں صحابی کے اوپر نزع کا عالم ہے، جان کنی کا عالم ہے، مگر ان کی روح ان کے جسم سے نکل نہیں رہی، ان کو بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ حالانکہ یہ وہ صحابی تھے جو نبی پر ایمان بھی لائے، نبی کے ساتھ جہاد بھی کیا، قربانیاں بھی کیں، سخاوت میں بھی عظیم داستان رکھتے تھے، مگر موت کے وقت اتنی سختی ان پر ہوئی کہ ان کے جسم سے ان کی روح نہیں نکل رہی تھی، ان کی جان اٹکی ہوئی تھی، تڑپ رہے تھے، اور موت کی تکلیف انتہائی سخت ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس معاملے کو لایا گیا تو آپ نے پوچھا کیا اس کے والدین زندہ ہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ اس کے والد وفات پا چکے ہیں مگر اس کی والدہ زندہ ہے۔ آپ نے اس کی والدہ سے پوچھا، اماں بتاؤ تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے کا سلوک کیسا تھا؟ معزز ناظرین، اس ماں نے یہ نہیں کہا کہ اس نے مجھے اولڈ ہاؤس میں جمع کروایا، اس بدترین سلوک کا تو اس زمانے میں تصور ہی نہیں تھا۔ ماں نے یہ بھی نہیں کہا کہ حقوق نہیں ادا کرتے تھے، خرچہ پانی نہیں دیتا تھا، رہائش اور کھانا پینا نہیں دیتا تھا، سب کچھ مل رہا تھا، رہائش بھی ملی تھی، خرچہ پانی بھی ملتا تھا، حقوق سب ادا ہو رہے تھے۔ ماں نے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے مارتے پیٹتے تھے، مجھے گالیاں دیتے تھے، یہ بھی نہیں کہا تھا کہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیتے تھے۔ ناظرین کرام، ماں نے صرف اتنا بتایا کہ جب سے میں نے بیٹے کی شادی کی ہے تو یہ بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتے تھے، میں نے پالا پوسا جوان کیا، اور جب بیوی آ گئی تو ساری توجہ اور دھیان اپنی بیوی پر لگا دیا اور اسے مجھ پر فوقیت دیتا رہا اور مجھے نظر انداز کرتا رہا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعے کو بھانپ گئے اور سمجھ گئے۔ اماں سے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو معاف فرما دے۔ اس ماں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے بیٹے کو معاف نہیں کروں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ صحابہ، اس طرح اس کی جان نہیں نکلے گی، لکڑیاں جمع کرو، اس کو آگ لگاؤ اور اس کو آگ میں ڈال دو۔ ناظرین کرام، جب اس ماں نے اپنے بیٹے کے لیے لکڑیاں جمع ہوتے دیکھا اور اس کے لیے آگ کو تیار کرتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا اور فرمایا جاؤ دیکھو کہ اس کی جان نکلی ہے یا نہیں نکلی، اگر تو اس کی روح نکل چکی ہے تو واقعتاً ہی اس کی ماں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ جب دیکھا گیا تو واقعتاً اس صحابی کی روح اس کے جسم سے پرواز کر چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی پر ہے، اور اللہ کی رضا اور خوشی والدین کی رضا اور خوشی پر ہے۔ زندگی میں بس اتنی دعا مانگ لینا کہ کوئی گھر ماں کے بغیر نہ ہو اور کوئی ماں گھر کے بغیر نہ ہو۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ اپنی قبر کو مکمل ڈیکوریٹ کرنے کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔